جی ہاں جناب، حاضر ہیں سما کی خصوصی نشریات ستمبر میں مارچ کے ساتھ. میں ہوں علی حیدر. ناظرین، آپ سے کچھ دیر پہلے خان صاحب نے دھواندار تقریر کی. ان کا ایک وقت ایسا لگتا ہے مقرر ہو گیا ہے. ڈیلی وہ اس ٹائم پر آئیں گے کچھ نئے انکشافات کے ساتھ. انہوں نے یونین آف کرپٹ کہہ دیا ہے موجودہ پارلیمنٹ کو. انہی الزامات اور اسی صورتحال پر ہم بات کریں گے. فیفن کی رپورٹ بھی آئی آج ہی 8 بجے کے پروگرام میں. ہمارے سینئر پروگرام اینکر ندیم ملک صاحب سے گفتگو کی جو فیفن کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ کچھ انکشافات بھی کیے، خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے اور وزیر اعلیٰ کے بلوچستان کے حوالے سے. اور خان صاحب نے جو الزامات کل لگائے تھے کل کے اپنے خطاب میں، اس پر انہوں نے بات بھی کی ہے. ہم بھی آج کے معزز پینل کے ساتھ انہی ایشوز پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جی پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر میاں محمود الرشید صاحب نے. میاں صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ پنجاب کے صدر سید زعیم قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. قادری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں پاکستان عوامی تحریک کے رہنما قاضی فیض صاحب جوائن کریں گے. ہم ان سے بھی بات کریں گے. سب سے پہلے جب یہ خان صاحب ٹھیک ہے وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے میاں صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جب صاحب بات کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے دھاندلیوں کا ذکر کیا، میں بات کرتا ہوں یہ ابھی جو پی کے 68 ایک حلقہ ہے جہاں سے آپ کے امیدوار جو ہے وہ جیت بھی رہے ہیں، تو انہوں نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ آپ کے امیدوار جو جیت رہے ہیں نا اس حلقے سے، یہ الیکشن کی ضمنی الیکشن بھی اسی موجودہ الیکشن کمیشن نے کروایا جس پر آپ الزامات لگاتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، پچھلے 1.25 سال میں پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر گیا ہے. موجودہ حالات کے اندر جس طرح سے ایکسپوز کیا ہے الیکشن کمیشن کی دھاندلیوں کو، اس کی کمزوریوں کو، سسٹم کے اندر جو فلاز ہیں اس کو، اس کے ہوتے ہوئے اب آئندہ کسی حلقے میں دھاندلی کا کرنا کسی لیے کوئی آسان کام نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے اور ماضی کے اندر بھی اگر یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھی جاتی، یعنی قوانین تو اپنی جگہ موجود ہیں، مسئلہ تو یہ ہے ان قوانین کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، عمل درآمد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکٹرل ریفارمز کا پیکج ہم کہہ رہے ہیں آپ لے کے آئیں، دیکھیے انتخاب ہوئے اب 1.25 سال ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں درجنوں حلقے ایسے ہیں. میاں صاحب میرا کوشچن بڑا پریسائز ہے، مختصر بھی ہے. گزشتہ جو انتخابات ہوئے اس الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی پر بہت سے سوالات ہیں. یہ مختلف رپورٹس کے بعد سامنے آیا ہے. آپ بھی سوالات اٹھاتے رہے ہیں، تحفظات اٹھاتے رہے ہیں. ابھی جو الیکشن ضمنی الیکشن ہوا ہے جس میں آپ کے امیدوار آگے ہیں، آپ اس کو مانیں گے کیونکہ اسی الیکشن کمیشن کی وجہ سے اور اسی الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام ہو رہا ہے جس پر آپ سوالات اٹھاتے ہیں، ان انتظامات کو آپ مانیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ممکن نہیں رہا اس طرح سے دھاندلی کرنا ضمنی الیکشن کے کیونکہ آپ جیت رہے ہیں اس وجہ سے. نہیں، میں نہیں جیت رہا، ہم ہارے بھی ہیں کئی ضمنی الیکشن. میں یہ کہتا ہوں کہ اب 1.25 سال کی اس ایکسرسائز کے بعد اب اتنا ویجیلنٹ ہے ہر ووٹر بھی، اور نیشنل لیول کے اوپر میڈیا کے ذریعے سے جو سارے فلاز سامنے آئے ہیں، الیکشن کمیشن کی ناکامیاں اور دھاندلیاں اور باقی ساری چیزیں، اس کے بعد اب یہ آسان نہیں رہا کہ کوئی بندہ جو ہے نا جس طرح پہلے انتخابات کے اندر ہوتا تھا اسی طرح اب انتخابات کے اندر وہ ہوگا. لیکن سٹل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ریفارم کی ضرورت ہے. یہ الیکشن کمیشن تو اب یہ پوری قوم کا اس پہ کنسنسس ہے. آپ پارلیمنٹ کے اندر جو بحث ہوئی ہے اس کے اندر بھی دیکھ لیں، ہر پارلیمانی لیڈر نے کہا کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 218 جو ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن جو ہے فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ انتخاب کرانا جس کی آئینی ذمہ داری تھی وہ اس میں ناکام ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور نقطہ جو آپ اکثر اٹھاتے رہے وہ ہے میاں صاحب کی وکٹری سپیچ کا. آپ نے بھی خان صاحب کا خطاب سنا تھا جب وہ شروع ہوا تھا. میں قاضی صاحب آپ بھی لوپ میں رہیے گا. وہ کہتے ہیں کہ جی مبارک ہو آپ کو، ہمارے امیدوار جیت گئے، جو ان کا سٹائل بھی جس طرح سے ہے، جیت گئے. مجھے آپ یہ بتائیں میاں صاحب، یہ وکٹری سپیچ نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ اور ابھی تک ایک نتیجہ نہیں آیا تھا. ابھی تک نہیں. دیکھیں غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں، بات ہوگی حتمی اور سرکاری نتائج کی. اس سے پہلے یہ میرے پاس ٹائم بھی نوٹ ہے، 9:47 پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم جیت گئے. بھیا یہ تو ایک ضمنی الیکشن کی بات ہو رہی ہے، اس سے نہ حکومتیں بنتی ہیں اور نہ حکومتیں ٹوٹتی ہیں. پھر ہر جگہ آپ کو ایک اصول ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ اس کو فالو کریں اس اصول کو. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر کیسے اس کا انطباق کر سکتے ہیں نہیں کہ ایک ضمنی سیٹ پہ وہ جو رزلٹ آ رہے ہیں اس پہ کہہ رہی ہے جی آپ جیت رہے ہیں. سمپل آنسر ہے میاں صاحب، یہ وکٹری سپیچ تھی یا نہیں تھی؟ کون سی؟ یہ جو ابھی خان صاحب نے فرمایا
نہیں بالکل نہیں تھی. آپ بات کریں آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں اپنی وکٹری, بالکل نہیں تھی. ڈکلیئر پورا رزلٹ آئے گا اس وقت. آپ جو ہے آپ نیشنل الیکشن کے اوپر ابھی آپ کے میرا خیال ہے کہ 15% سیٹوں کی ابھی کاؤنٹنگ ہو کے اس کے رزلٹ فرما رہے ہیں نا سر. تو آپ وہاں پہ کہہ دیں اس وقت 60 سے 70% رزلٹ آ چکا ہوا تھا, غیر سرکاری تھا. جب نواز شریف نے سامنے تقریر کی تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحیح تھا, یہ میرا کام بھی نہیں ہے کہنا, لیکن جب آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں تو خان صاحب فرماتے ہیں کہ جی 5 پارٹیاں کے پی کے میں ہمارے خلاف ہے, لیکن مبارک ہو ہمارا امیدوار جیت گیا. سے حکومت بن رہی ہے. ضمنی الیکشن کی سیٹ سے مجھے یہ بتائیے, اثرات کو چھوڑ دیں, آپ یہ مانیں گے اصل مسئلہ یہ اثرات کا ہے نا, اصل مسئلہ اس کا امپیکٹ کا ہے. ایک جنرل الیکشن ہے, آپ گورنمنٹ فارم کرنے جا رہے ہیں, ایک ضمنی الیکشن کی سیٹ پہ آپ گھسیٹ کے اس کے ساتھ اس کا میچ کر رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کوئی اس کا آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ یہ کہتے ہیں وکٹری سپیچ بھی نہیں تھی اس کا چونکہ امپیکٹ نہیں, اور دوسرا آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ الیکشن کمیشن میں اس ضمنی انتخاب میں جو آپ جیتے ہیں اٹس اوکے کیونکہ لوگوں کو شعور آ گیا. آپ قادری صاحب کیا کہیں گے پوری صورتحال سے؟ دیکھیں ایک تو میں اس بات پہ جا کے میرے بڑے بھائی ہیں, I don't want to embarrass him and get on with this, let's go move forward. 42 الیکشن کروائے جی الیکشن کمیشن نے پچھلے 1 سال میں, جو تاریخ میں سب سے زیادہ ہیں. یعنی کہ فیصلے ہوئے, لوگ نکلے, اور انہوں نے اس میں سے جتنے بھی الیکشن جیتے انہوں نے ان الیکشنز کو درست کہا, اور جو الیکشن باقی لوگوں نے جیتے انہوں نے اس کو غلط کہا. تو میری یہ صرف عرض ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ جیتیں تو وہ الیکشن صحیح ہے, جہاں آپ نہ جیتیں وہ الیکشن غلط ہے. دیکھیں میرے بھائی, انہوں نے جو بات کی ہے, ہم نے تو اب اس سے بڑھ کے 1100 سیٹیں کی خدمت میں پیش کر دی ہیں کہ جہاں مرضی جائیں اپنی ریزرویشن پیش کریں. دیکھیں بد کلامی سے, آپ کی شکایت پتہ ہے کیا ہے, بد کلامی سے, میری سنیں, بد کلامی سے, گالیاں دینے سے اور الزامات لگانے سے جو کہ کبھی ثابت نہیں ہو سکے. 25 دن سے کوئی نئی بات خان صاحب نے نہیں کی, آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. ایک یہ اس کو چھوڑیں, میں عرض پتہ کیا کرنا چاہ رہا تھا سر, عرض یہ ہے بے ضابطگیاں ہوئیں سر, میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا. اچھا دھاندلی کی رپورٹس مختلف اداروں کی جانب سے سامنے آئیں. خان صاحب ایک بات عرض پوری سنیجیے گا, خان صاحب ایک بات اپنے جلسے میں بھی کہہ رہے تھے کہ تمام پارٹیاں دھاندلی پر بات کرتی ہیں, نون لیگ نہیں کرتی. سر دیکھیں, میں اب یہ حلقہ NA 128 جس میں پہلے بھی بات ہو رہی تھی, 2,23,000 ووٹ پڑے, 1,92,000 ٹوٹل تھے, 30,000 بوگس تھے اور بھی ہیں. سر عرض سنیے گا, دیکھیں جب بھی غیر شفاف الیکشن یا غیر شفاف مہم ہوتی ہے نا, تو انگلی اٹھتی ہے جو سب سے بڑا اس کا بینیفیشری ہوتا ہے. ایسے ہی ہے سر, تو اس پر آپ خود بھی تو کوئی پریمپٹیو تیار لے لیتے نا. بات کی آپ نے, دیکھیں میں تو ان کو کنفرنٹ کر ہی نہیں رہا. اچھا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ جی آپ نے ہم پہ الزام لگا دیا, آئیے طریقہ کار بتا دیجئے کہ کسی ملزم کو مجرم بنانے تک کے سفر کو طے کیے بغیر آئین اور قانون کے مطابق آپ کے الزام لگانے پہ اور میں اس کو سزا دے دوں. کوئی ہے قانون دنیا میں؟ کسی جنگل میں بھی چلے جائیں نا تو وہاں بھی یہ قانون رائج و فائق نہیں ہے. اگر کوئی الزام لگاتا تو اس کو ثابت کرنا پڑتا. آپ آئیے, فورم آپ طے کر لیجئے, ٹھیک ہے, ہم اس فورم پہ چلتے ہیں اور آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ درست ہوئے تو ہماری کوئی مورل ڈیموکریٹک اتھارٹی نہیں رہے گی اس ہاؤس میں رہنے کی, ہم امیڈیٹلی وڈرا کر جائیں گے ہر جگہ سے. لیکن آپ کا یہ استدلال کہ آپ کے الزامات پر وزیر اعظم استعفیٰ دے دے کیونکہ آپ کو یہ اعتبار نہیں ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے شفاف تحقیقات ہو سکتی ہیں, تو میرے بھائی جس وزیر اعظم پہ 302 کا مقدمہ ایڈیشنل سیشن جج مقرر کر سکتا ہے, کیا وہ اسے بائی پاس نہیں کر سکتا تھا اگر وہ کوشش کر لیتا تو؟ کیا وہ 42 الیکشن جس میں سے کوئی 12 یا 13 انہوں نے جیتے, کیا وہ 12-13 الیکشن PMLN نہیں جیت سکتی تھی؟ کیا اس ملک میں کوئی سپریم کورٹ, کوئی آئین, کوئی قانون موجود ہے؟ ہم تو آپ کو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ ہم نے آپ کا الزام مسترد کر دیا. ہم نے کہا ہم نے آپ کا ٹھیک ہے الزام ایکسپٹ کر لیا لیکن اس کو ثابت کر دیں آپ اس کا آپ نے بہت ٹائم دیا ہے, میرا جواب پورا ہونے دیں. جی دیکھیں اس طرح نہیں, ان کو انہوں نے بہت بات کر لیا, نہیں لمبی نہیں, بہت تھوڑی بات, ابھی تو شروع ہوئی ہے. دیکھیں عرض یہ ہے, انہوں نے پہلے دن جن 4 سیٹوں کا ذکر کیا اس کے بعد ان سیٹوں کے بارے میں کیٹیگوریکلی آ گیا کہ وہاں گنتی بھی ہو رہی ہے, اور ایک سیٹ ایسی انہوں نے بات کی جو ہماری تھی نہیں, یعنی کہ بلوچ صاحب جیتے ہوئے. ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی آئینی قانونی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کھول دیں, آپ لا کورس مکمل کر لیں, الیکشن ٹریبیونل, ہائی کورٹ ٹریبیونل, سپریم کورٹ ٹریبیونل,
جہاں جہاں جی اب خواجہ آصف صاحب کی سیٹ پہ 40,000 روپے 10,000 روپے ڈاکٹر صاحب کو جرمانہ ہوا، ثبوت نہیں پیش نہ ہونے کی بنا پر. تو افسوس سپریم کورٹ کی بات پر ہے نا کہ یہاں پر گورنمنٹ خود ایکٹیو ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں آپ کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو گئے، آپ بینیفیشری اس وجہ سے نہیں ہوں گے. بالکل نہیں، ہم بینیفیشری ہم بینیفیشری بائی ورچو آف آور ووٹ ہیں. تو پھر آپ اس کو کلیئر کر لیں نا، لا کورس اڈاپٹ کر لیں، جو لا کورس یہ کہتے ہیں ہم وہ اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ صاحب مختصر جواب دیجیے گا، میں جانا مجھے کل فیصلہ کر رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ساروں کو آڈٹ کرا لو. کر لیں. او خدا کے بندو، 1.25 سال سے میری بات سنیں نا، 1.25 سال سے تو ہم رو رہے ہیں کہ آپ 4 کیوں کر لیں، اور یہ کہہ رہے تھے نہیں اب کیسے کرنے کو تیار ہیں آپ. اب آپ لیجسلیشن بنانے کو بھی تیار ہیں، اب آپ جوڈیشل بنانے کو بھی تیار ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، اب میری بات آپ سنو نا، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. بات یہ ہے، میرا بھی سوال ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1.25 سال تک انہوں نے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھا اور یہ کہا جی ہمارا کیا لینا دینا، وہ الیکشن ٹریبیونل ہے، وہ الیکشن کمیشن ہے، ہمیں تو کوئی تعلق ہی نہیں ہمارا اس کے ساتھ. یعنی ہم بار بار کہتے رہے اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. جب چودھری نثار نے یہ کہا جی آئیں جی 20 حلقوں کی کرا لیتے ہیں، اس کے بعد جو ریورس گیئر انہوں نے لگایا، نادرا کے چیئرمین کو سیک کرنے سے لے کے ٹریبیونل کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو سٹاپ کرنے تک، اور آج کے دن تک یہ زبانی جمع کر جتنا مرضی کرتے رہے، جیسے پنجابی میں پریکٹیکلی جو ہے نا ویلے میں باں آ گئی ہے. اب اگر یہ مان گئے ہیں، آپ کے فرض کیجئے آپ کے پریشر کی وجہ سے مان ہی گئے ہیں اور آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا جو آپ کی پہلی ڈیمانڈ تھی، تو اسی پر آ جائے نا. نہیں آ رہے ہیں اس پہ، دیکھیں آپ تو بات نہیں مان رہے. استعفوں کے علاوہ باقی جو بات ہے یہ منڈا منڈا کر کے 5 مان لیے، کون سے 5 مان لیے کینڈیڈیٹ پی کے 68 میں جیت بھی علی. میری بات سنیں، کون سے 5 مان لیے؟ یہ ڈیٹیل ساری جو ہم ٹی او آرز کہہ رہے ہیں بنائیں آپ، اس کے اوپر آئیں آپ. قاضی فیصلہ پوری صورتحال میں چلیں، ان کا تو اس وقت پولیٹیکل سٹیک ہے کیونکہ یہ اسمبلی میں ہے، آپ کا ایز سچ کو پولیٹیکل سٹیک نہیں ہے، آپ سڑکوں پر بھی ہے. اب کس ایکسٹریم تک جائیں گے آپ اور کیا آپ کا آئندہ کا لائحہ عمل ہے؟ جی آئندہ کا لائحہ عمل ہمارا یہ ہے کہ لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے پرعزم ہیں، اور یہ جو اپنے آئینی حقوق کے لیے، جمہوری حقوق کے لیے آئے ہیں، یہ حاصل کیے بغیر تو نہیں لوٹیں گے. لیکن کسی بھی جمہوری ملک میں اگر ایسا دھرنا ہوتا تو حکمران جو ہے نا وہ اس سے دستبردار ہو جاتے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. لیکن یہ ایک ایسی جمہوری حکومت ہے جس میں جمہوریت انورٹڈ کاماز میں ہے، اور انہوں نے آج تک ابھی اس دھرنے کے کسی ایک جو ہے مطالبے پر بھی انہوں نے غور نہیں کیا. اور حکومت جو مذاکرات کر رہی ہے اس میں سٹل جو کاف ہے وہ 2 نقطوں والا جاری ہے. ابھی حکومت سیریس نہیں ہے، اور حکومت کے پاس حکومتی جو نمائندے ہیں ان کے پاس شریف برادران کے حوالے سے بات کرنے کا حکومت سیریس نہیں ہے وہ. لیکن اگر دیکھتے ہیں تحریک انصاف کی طرف، قاضی صاحب میرا سوال سنیے گا، عرض سنیے گا، ہم جب دیکھتے ہیں تحریک انصاف کی جانب تو ان سے تو مذاکرات جاری ہے. قریشی صاحب نے آج ٹیلی ویژن پر بھی آ کے کہا، سما سے خصوصی گفتگو بھی کی کہ ہو سکتا ہے بات کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے. اچھا ان سے اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں کسی سیاسی طریقے سے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ، جب ان کے ساتھ معاملات طے ہوں گے تو یہ اس وقت جب سچویشن کریٹ ہوگی اس کا میں جواب دیتا ہوں. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس یا پنٹ کا مشترکہ اجلاس مجھے بتائیں کہ کبھی اس حوالے سے بھی ہوا کہ اس ملک میں خارجہ پالیسی ڈسکس ہو، داخلہ پالیسی ڈسکس ہو، اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم جو آئین کا آرٹیکل 140 کہتا ہے مقامی حکومتوں والا، کبھی وہ ڈسکس ہوئی ہو، کبھی تعلیم کے حوالے سے پالیسی ڈسکس ہوئی ہو، صحت کے حوالے سے ہوئی ہو، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ڈسکس ہوئی ہو. آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے عورتوں اور بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، کبھی وہ ڈسکس ہوئی ہو. 25A کبھی ڈسکس ہوا ہو، کبھی 38 کی کلاس ڈی ڈسکس ہوئی ہو، کبھی آرٹیکل 11 ڈسکس ہوا ہو، کبھی 218 کے تحت حقوق کرانے کے حوالے سے معاملات جو فیئر ہیں وہ ڈسکس کیا ہو. آرٹیکل 9 سے لے کر 40 تک جو آئین جو عوام کے حقوق کو ڈیل کرتا ہے، کیا اس قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن میں کبھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں؟ آج ان کی نام نہاد جمہوریت کو خطرات لاحق ہوئے تو یہ سارے جمع ہو گئے، یہ 200 خاندان جمع ہو گئے
ایسا لگتا ہے تحریک انصاف کیونکہ آئین کو مانتی ہے، پارلیمنٹ کا حصہ بھی ابھی تک ہے، وہ اس میں رہتے ہوئے سسٹم میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی حل نکال کے لے جائے گی. آپ کیا کریں گے؟ اس پارلیمنٹ کا کردار کیا ہے؟ دیکھیں سر 18th امینڈمنٹ حیدر صاحب مجھے بتائیں. وہ ٹھیک ہے سر، وہ سوالات ہم اٹھائیں گے کہ پارلیمنٹ کا اب تک استحقاق کیا رہا ہے، کتنا اسے پرفارم کیا. مائی پوائنٹ از، یہ سارا جواب دیجیے گا پھر میں آؤں گا قاضی صاحب کی طرف، کہ تحریک انصاف پولیٹیکل سسٹم میں ابھی بھی ہے، وہ پولیٹیکل سٹیکس بھی رکھتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی حصہ یا کوئی نہ کوئی حل لے کے نکل جائے گی. آپ کیا کریں گے؟ میری بات سنیں، پاکستان عوامی تحریک پارلیمانی پارٹی رہی ہے. یہ پارٹیز کا انٹرنل ڈیسیژن ہوتا ہے کہ انہوں نے کب الیکشن لڑنے ہیں اور کب نہیں لڑنے. ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے بڑے اتحاد کے چیئرمین رہے ہیں، جس میں بے نظیر بھٹو اور بڑے بڑے سیاستدانوں نے اپنے جو اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد بنا تھا، ڈاکٹر طاہر القادری کے زیر نگرانی اور زیر صدارت یہ کام کرتے رہے. ہم پارلیمانی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، ہم جمہوریت اور آئین کو مانتے ہیں، اور آئین کا جو شعور ڈاکٹر طاہر القادری نے اس قوم کو دیا ہے وہ اس سے پہلے شعور نہیں دیا گیا. ہم پہ یہ الزام لگانا کہ ہم آئین کے خلاف ہیں، جمہوریت کے خلاف ہیں، قانون کو نہیں مانتے، یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے. اور ہم یہ باتیں آن ریکارڈ ہیں، قاضی صاحب کی سپیچز آن ریکارڈ ہیں، وہ کہہ چکے ہیں نہ وہ سسٹم کو مانتے ہیں، نہ وہ اس آئین کو مانتے ہیں، یہ سب نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں. وہ ڈاکٹر طاہر القادری اس ملک میں آئین پڑھاتے رہے ہیں. آئین کی جن آرٹیکلز کی بات میں کر رہا ہوں، مجھے بھی یہ شعور ڈاکٹر طاہر القادری نے دیا ہے، اور ڈاکٹر طاہر القادری نے ملک کے بچے بچے کو آئین یاد دلایا ہے، حقیقی جمہوریت یاد کرائی ہے. 200 خاندانوں اور ایک خاندان کے 25 لوگوں کا اقتدار میں ہونا، اس کو جمہوریت نہیں کہتے. ایک صاحب جو بڑے تم تراک سے جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، جن کا نام محمود اچکزئی ہے، ان کا بھائی گورنر ہے، دوسرا بھائی وزیر ہے، بھابی ان کی ایم پی ہے، بھتیجا ان کا ایم پی ہے، بھتیجی ایم پی ہے. ایک خاندان کے وہ دیکھیں، وہ اس وقت پروگرام میں موجود نہیں ہے قاضی صاحب، ان پر ہم بات نہیں کر سکتے. اگر وہ کچھ جواب دینے کے لیے ہوتے تو ہم 25 افراد اقتدار میں ہیں. یہ خاندانی بادشاہت ہے. قاضی صاحب آپ کا جواب آ گیا، آپ کا جواب آ گیا. قاضی صاحب اس پر کوئی کانسیپٹ دیجیے گا تاکہ میں بریک کی طرف جو 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی نا جی، وہ یہی ہوئی تھی کہ اس ملک میں جو الیکشن کا نظام ہے اس کو درست کیا جائے، اور پہلی بار تاریخ میں ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کمیشن بنایا گیا، جس کو عمران خان سمیت تمام لوگوں نے ہیل اور واؤچ کیا. اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ بنائی گئی پروونشل اور فیڈرل، جس کو عمران خان صاحب نے واؤچ کیا. یار اس طرح بیچ میں نہ بولنا، ساری کی ساری پارلیمنٹ غیر آئینی الیکشن کمیشن کے تحت فارمیٹ ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ غیر آئینی ہے، رشید صاحب جیسے اور پی ٹی آئی کے بہت جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا اور پرابلم ہے. آپ پلیز میں میری بات ختم ہونے دیجئے، میں آپ کی بات پہ نہیں بولا. دوسری بات دیکھیں، وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کا جو طریقہ کار بنایا گیا تھا نا، وہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ کسی کی مرضی کی حکومت نہ ہو. ٹھیک ہے. اور الیکشن کمیشن کی بھی تشکیل ہوئی تھی اس وقت، نہ تو طاہر القادری صاحب نے اس کو کنفرنٹ کیا، نہ عمران خان صاحب. لیکن ہم بریک لیتے ہیں. اس کی اپلیکیشن تھی، اگر اس کی اپلیکیشن میں کوئی پرابلم ہے، لیٹس گو ٹو دی کورٹ. یہ جو مختلف سروس کے لو لیٹرز آ رہے ہیں نا جی، تو کیا تھے؟ یہ بڑی الیکشن سے پہلے کیفیت پیدا کر رہے ہیں. الیکشن سے پہلے سارے سروس دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے، اس کے بعد کی سروس پر بھی بات کریں گے. نہیں، آپ الیکشن کی سروس پہلے والے بھی بات کریں گے. تمام کے تمام یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل اے جیت رہی ہے، اوور ویلمنگ میجورٹی. ہمیں بریک لینا ٹائم ہو گیا، بریک لینے کی. ول کنٹینیو دس. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہیں جی. خان صاحب کی تقریروں سے ایسا لگتا ہے کہ اب وہ غالباً کسی کو نہیں بخشیں گے. اور کل انہوں نے بلوچستان جو ہے ان پر الزامات لگائے، بلوچستان گورنمنٹ پر. آج سندھ کی باری آئی تو زرداری صاحب کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. میاں محمود الرشید صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے جو پنجاب میں کیا، یا میاں صاحب نے جو پنجاب میں کیا، وہی سندھ میں کیا زرداری صاحب نے. تو آپ تو پھر پورے پاکستان میں جو ہونے والا الیکشن ہے اس کو تو آپ اس پہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں. نہیں، ہم کھڑا کیوں کر رہے ہیں؟ حقائق یہ بتا رہے ہیں. اور اب تو کوئی ڈھکی چھپی یہ بات نہیں رہی. یہ روزانہ ایک حلقہ کھل رہا ہے. این اے 118 کی بات ہوئی کل، 2 دن پہلے این اے 128 کی بات ہوئی، آج یہ این اے 200 کی بات ہو رہی ہے گھوٹکی کی، کہ 42,000 ووٹ ہیں ان پولنگ اسٹیشنز کے اوپر، جن میں سے 30,000 بوگس ہیں. یعنی یہ جو الیکشن ٹریبیونل یا نہیں ویریفائی پنجاب کی طرف تھا نا،
دیکھیے پارٹی سے کوئی مایوسی ہمارا یہ پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ کے باہر پارٹی ہماری کبھی بھی الائی نہیں رہی، نہ کبھی ہم نے پیپلز پارٹی کی طرف دیکھا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے، جس سے ہم عرف عام میں مکمکہ کہتے ہیں، اگر یہ مکمکہ نہ ہوتا اور الیکٹور ریفارمز آ چکی ہوتی، جو کہ پچھلی اسمبلی کے سیشن میں وہ بل تیار تھا، اس پہ ڈسکشن ہونی تھی، لیجسلیشن ہونی تھی 2013 کے شروع میں، جو نہیں کی. اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کے اوپر لیجسلیشن ہونی تھی. 5 سال ان دونوں پارٹیوں نے گزار دیے، لیکن ایک دوسرے کا احتساب نہیں کرنا، ایک دوسرے کی کرپشنوں کو چھپانا ہے، پردہ ڈالنا ہے، اور اس کا نام انڈرسٹینڈنگ دینا ہے، سیاسی مفاہمت دینا ہے، اور جمہوریت کے سفر کو انہوں نے جاری رکھنا ہے. وہ اربوں خربوں کی باتیں جس کو میاں صاحب کہتے تھے کہ علی بابا 40 چور، جس کو یہ کہتے تھے کہ زرداری وہ باہر سے ہم لے کے آئیں گے سارا مال، وہ کدھر گئے وہ ساری باتیں؟ وہ ہوا میں ہو گئی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی مفاہمت، جمہوریت کا سفر، یہ اچھے اچھے نعروں کے پیچھے ایک دوسرے سے کرپشن کو پردہ ڈالنے والی ساری بات. آپ صرف اس کاز پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ پارلیمنٹ کے باہر کچھ لوگ آگے بیٹھ گئے تب آپ اکٹھے ہوئے. ایک بات ہے، قومی ایشوز پر اتنا اتحاد کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا. اگر ہم اس طرح اکٹھے ہوئے ہوتے تو پھر ہم ایک دوسرے پہ تنقید نہ کر رہے ہوتے. آپ اعتزاز احسن صاحب کی تقریر دیکھ لیجئے، آپ خورشید شاہ صاحب کی تقریر دیکھ لیے، آپ تمام اپوزیشن لیڈرز کی تقریر دیکھ لیے. یہ وہ پولیٹیکل میچورٹی ہے بائی ورچو آف ٹائم جو ہم نے گین کی ہے ملک پہ، اور وہ اپوزیشن کی ذمہ داری بھی ہے، کام بھی ہے. فائن، ٹھیک ہے، اصول یہ ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں. No, they never supported us. They supported the supremacy of the parliament, the constitution and the democratic norms which should prevail in this country. They never supported Prime Minister Nawaz Sharif. انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف صاحب آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کانسٹیٹیوشن کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی میں تو سروائیول تھا میاں صاحب کا، ہم اس پارلیمنٹ کو. اگر پیپلز پارٹی اس طرح سے بیک نہ دیتی، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بائی ورچو آف وہ تو اعتزاز نے کہہ دیا کہ میں ابھی نکل جاؤں، اور کوئی غیر والا یہاں نہیں بیٹھے گا. وہ تو اعتزاز نے کہہ دیا. اتنا کریڈٹ تو دے پیپلز پارٹی کو، آپ کریڈٹ دے رہے ہیں. میں ان کی اعتزاز صاحب کی اس بات سے اگری نہیں کرتا. بہرحال بات یہ ہے، دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ سپرمیسی آف دا پارلیمنٹ سب کی ہے نا. ان کی بھی آج تک انہوں نے استعفے نہیں دیے، ابھی تک ان کی بھی ہے. وہ پارلیمنٹ ہر اس آدمی کی ہے جو الیکٹیبل ہے اور وہاں بیٹھا ہوا ہے الیکٹ ہو کے. اور 99% آف دا کیبنٹ پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس ملک میں کسی وزیر اعظم کو اگر اس طرح گلے پہ انگوٹھا رکھ کے استعفیٰ لیا گیا تو پھر ایک روایت پڑ جائے گی. کل فضل الرحمان صاحب 2 لاکھ لے کے آئیں گے، جماعت اسلامی 5 لاکھ لے کے آئے گی، نون لیگ 25 لاکھ لے کے آئے گی، اور خان صاحب اپنے 20,000 آدمیوں کے ساتھ یہ تبدیلی نہیں لا سکتے. ابیوزنگ، الزامات اور گالیاں، کوئی ایسا کام کیا انہوں نے، انہوں نے چلائی نئی بات کی. غلام اسحاق کے استعفے کی بات انہوں نے، زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی بات انہوں نے کی. ہم نے غلط کیا. پارلیمنٹ جو ہے وہ عوامی مسائل پر بات کرتی، کرپشن کا خاتمہ، اکاؤنٹیبلٹی، یہ ساری چیزیں اپنے جگہ. انہیں توفیق نہیں ہوتی سارے لوگ اکٹھے ہو کے عوامی حقوق کے اوپر بات کریں اور لیجسلیشن کریں، لوگوں کو ریلیف کرنے کی بات کریں. اس میں کیٹیگوریکلی تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں. قاضی صاحب، یہ پارلیمنٹ عوام کو کچھ دے گی یا نہیں، آپ اپنا فائنل جواب دیجیے گا. صرف غلطی تسلیم کیا گیا بلکہ اس کو نہ کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا. قاضی صاحب، میں عرض یہ کر رہا ہوں پارلیمنٹ سے استفادہ ہو رہا ہے عوام کو، نہیں ہو رہا، کچھ بتائیے گا اس حوالے سے. پارلیمنٹ سے بالکل کوئی استفادہ نہیں ہو رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ جمہوریت ہے، اس میں پاکستان کرپشن میں تیزی سے آگے بڑھ کے ایک تو 139ویں نمبر پر آ گیا ہے. تعلیم کے حوالے سے یونیسکو کی رپورٹ ہے کہ ہم نائجیریا، ایتھوپیا، فلپین اور کینیا سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں. اور ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ ہے کہ معاشی اقتصادی ماحول کے حوالے سے 125 میں سے 138 آپ کا پوائنٹ آ گیا جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ پارلیمنٹ سے فی الحال عوام کو کوئی پرواہ نہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم آفٹر بریک. ناظرین، سر جو پہلے ابھی بات کر رہے تھے قاضی صاحب، یہ مایوسی کیوں ہے پارلیمنٹ سے؟ اور وجہ صرف یہ بتاتے ہیں، پتہ کہ ایک آرگومنٹ سن لیجیے گا ان کا کہ جب خود پر آن پڑی تو ہم سب بھائی بھائی ہیں. when it comes to people، اس وقت آپ
اتنا متحد, اتنا اتحاد آپ کا سامنے نہیں آتا جی؟ کب آپ تقریریں سن لینا, وہ دوبارہ سوال ہو گیا کہ جتنی تنقید پی ایم ایل این پہ کی گئی, رائٹ ان کا وہ کریں, ہم اس کا جواب دیں گے, دینا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو جتنے ہاکس بھی پی ایم ایل این کے پاس ہیں جواب دیں گے اس کا. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ جو فارمولا طاہر القادری صاحب دے رہے ہیں اکنامک اسٹرکچرنگ کا, کہ ہر شخص کو گھر بھی دے دوں گا, بجلی کے بل جو ہے وہ کوارٹر کر دیں, روٹی کی قیمت کوارٹر کر دیں, تو آپ کو پتا کہ اس ملک کی فائنینشیل ڈیپتھ کتنی ہے, اور کیا طاہر القادری صاحب کے آتے ہوئی رات کو تیل نکل آئے گا پاکستان میں؟ ڈیٹ بھی سب سے زیادہ اسی گورنمنٹ میں بڑا ہے, لیکن آپ دیکھیں نا کیا فائنانس کو تیل نکل آئے گا اس کے بعد جب طاہر القادری صاحب آئیں گے تو وہ جو بات کر رہے ہیں فیبلس بات ہے, اس کو ایگزسٹ نہیں کرتی کہیں, اس کا کوئی فارمولا پوری دنیا میں کہیں اپلائی نہیں ہوا ہوا, اور وہ کہیں سکسیسفل نہیں ہوا ہوا. سکسیسفل جو نظام ہوا ہے, پوری دنیا کی جو مہذب معاشرے ہیں وہ کنونسڈ ہیں کہ ود آل اٹس ایلز, تمام خرابیوں کے باوجود جمہوریت ہی وہ بہترین نظام ہے جسے ملک کے نظام کو آگے لے کے جانے کے لیے جو ہے بہتری آ سکتی ہے. پولیٹیکل انفراسٹرکچر کی ریسٹوریشن آج اس بات کی بین دلیل ہے کہ منشور اور آئیڈیالوجی کی مخالفت ہونے کے باوجود پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اس ایک پوائنٹ پہ کنونسڈ ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ وے ٹو گورن دس کنٹری. بیسک پولیٹیکل انفراسٹرکچر ریسٹور ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن آئین کی بالادستی ہوئی ہے, پارلیمنٹ has become the sovereign body once again, جو پچھلے 60 برس میں نہیں ہو سکتی. اگر میاں صاحب استعفیٰ دے دیں سب کچھ دھڑم سے گر جائے گا؟ نہیں, کیوں دے سکتے, کبھی بھی نہیں دیں گے وہ. دے سکتے ہیں. میاں صاحب کا استعفیٰ امانت ہے اس اسمبلی کی, اور یہ کزنز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیٹھے رہے, ہم نے ان سے بات کرنی ہے, ان کے جائز مطالبات ہماری سارا کو ہماری ریسٹوریشن. آپ اس کا جواب دے دیں. آخری جملہ یہ ہے کہ آخری جملہ آپ نے بہت بات کر, آپ میاں صاحب ان کی تمام تر آئینی مطالبات جو مبنی ہے الیکشن کی ریگنگ کے متعلق, سسٹمز کو ٹھیک کرنے کے لیے, یہ بنا دیں, ہم ایمان سے کہتے ہیں اپروو کر دیں. اچھا علی, میں یہ کہتا ہوں انہوں نے اتنی زبردست قسم کی تقریر ماشاءاللہ جاڑی ہے. یہ جو جمہوریت برائے جمہوریت کس لیے ہے؟ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے, ان کی حالت بہتر کرنے کے لیے, ان کی زندگی بہتر کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ 5 سال پچھلے زرداری صاحب کے انہوں نے گزار دیے جمہوریت سے مفاہمت اور سسٹم کو چلتے رہنے کے نام پہ, اور 1.5 سال انہیں ہو گیا ہے. یہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید بہت کریں گے کھڑے ہو کے, لیکن اس کے فالو اپ میں دیکھیں کوئی چینج اس پورے ملک کے اندر کہیں آپ کو نظر آئی ہے؟ نہیں, کوشچن ہی آپ کر سکتے, مجھے بات آپ کرنے دیں. اب بات یہ ہے کہ یہ کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور وہ صرف اس کے اوپر پچھلی حکومت میں بھی تھی. اچھا, کوئی لیجسلیشن, اکاؤنٹیبلٹی, وہ احتساب, وہ کدھر گئی ساری باتیں؟ اچھا بیرون, نہیں مجھے اپنی بات مکمل کریں. بیرون ملک آپ کے اربوں خربوں روپیہ لوٹی ہوئی دولت جو سوئس بینکوں میں پڑی ہے, انہیں نظر نہیں آتا اس میں لیجسلیشن نظر نہیں آئی؟ وہی اس وقت میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اس وقت بھی ہم کہا, اب بھی کہا, یہ دونوں مل کے آپس میں انہوں نے آپس میں, آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں. بالکل, آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں, آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں. بات یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر یہ انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے کہ یہ چند خاندان اور یہ 2 بڑی پارٹیاں یہ باری باندھ کے آپس میں, یعنی ان کی یہ تیسری باری ہے, وہ 3 باریاں لے چکے ہیں, چھٹی باری ان کی پنجاب کے اندر ہے. دیکھیں لوکل گورنمنٹ چلے دے دیں گے, عام آدمی کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے, کے پی کے میں تو ہو گئے, عام آدمی کے مسئلے مسائل کے پی کے میں تو ہو گئے, یہ ڈیزالو کر کے کہیں میں نظر نہیں آتا. ایک سال دیا نا, ان کو ٹیسٹ تو کرتے ہیں. 1 سال کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ 1 سال میں ہم کو گیون ان سے کوئی رزلٹ مانگ نہیں رہے. 1 سال کے اندر بیرون قرضے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ, کشکول توڑنے کا دعویٰ ان کا, سب سے زیادہ بیرونی قرضے کام کرتے ہیں. دوسری بات مجھے مکمل کرنے دیں نا, سب سے زیادہ مہنگائی, سب سے زیادہ بے روزگاری, بدامنی, لوڈ شیڈنگ, سرکولر ڈٹ کے 500 ارب روپیہ دے دیا ہے. حالات تو اسی طرح سارے. آپ ان کو کے پی کے ماڈل دے دیں کہ یہ لیں, کے پی کے ماڈل دے رہے ہیں, بس بڑی ہو گئی نا, کے پی کے ماڈل دے رہے ہیں. اگر کوئی حکومت یہ جو پنجاب ماڈل ہے, پنجاب ماڈل ہے 500 ارب روپیہ کا مقروض ہے پنجاب اس وقت, 500 ارب روپیہ اس کے لیے مقروض ہے. اور اپوزیشن اس طرح آپ کے غلطی کو پن پوائنٹ کرنا وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک بات میں یہاں پن پوائنٹ کر دوں ناظرین, سیلاب آیا ہوا ہے, ایک نیشنل کلیمٹی میں ہم لوگ مبتلا ہیں.
سیاسی خان جماعتوں صاحب کو کہہ رہے ہیں اکٹھا تو ہونا دھرنے پہ۔ چاہیے، لیکن پہلے ہمیں اس کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے. اس پہ کلوزنگ دیجیے گا میاں صاحب آپ بھی، اور قاضی صاحب آپ کی، اور میاں صاحب آپ بھی، کہ سیلاب میں کس طرح آپ لوگ ایڈریس کر رہے ہیں. اور یہاں پہ کائنڈلی یہ وہ موضوع ہے، یہ وہ مسئلہ ہے ہمارے ملک کا، ہماری عوام کا، جس پہ اب ہمیں ایک ہو جانا چاہیے تھا. ایک تنقید خان صاحب نے کی کہ وزیر اعلیٰ صاحب یا پھر جو گورنمنٹ اب تک ان کو ایسے ریزروائرز، ایسی جگہیں، ایسی انتظامات، ایسے بند باندھنے چاہیے تھے جس سے بار بار یہ چیز ریپیٹ نہ ہو. دیکھیں بند باندھنے کا پرابلم جو ہے وہ کوئی بھی بند نہیں باندھا جا سکتا جب تک یونانیمٹی نہ ہو ڈیسیجن میں چاروں صوبوں کے. اس پہ سیریس ریزرویشن آتی ہے کے پی کے کی اور سندھ کی اور بلوچستان کی، خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان کی ڈاؤن سٹریم. جب ہم کسی ڈیم کی بات کرتے ہیں، کالا باغ ڈیم کیوں نہیں اپروو ہو رہا؟ خان صاحب تو بڑی چیخ کے کہہ رہے تھے کہ میں کالا باغ ڈیم بنا دوں گا. آج بھی الزامات لگایا گئے تعلیم میں کچھ نہیں ہوا. ان کی مسرت زیب صاحبہ نے کل کہہ دیا کہ 4% تعلیم میں کمی ہوئی ہے ایک سال میں کے پی کے میں. تو بھائی آپ آج آئیے میدان میں کھڑے ہو کے کہیے کہ میں کالا باغ ڈیم بناتا ہوں، کہتے کیوں نہیں؟ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو آزاد کر دیں، ان کے گھروں میں سیلاب آیا. میری بات سنیں، ہمارے لوگ آزاد ہیں. خان صاحب خود کل جا رہے ہیں سیالکوٹ، نارووال، تمام تو وزیر اعلیٰ صاحب کو بھجوا دیں ہمارے کیمپ جو ہے وہ بھی پہنچ گئے، وہ بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. جسٹس منصور علی شاہ کی رپورٹ 3 سال پہلے سیلاب کے بارے میں پبلک نہیں ہوئی. جن ذمہ داروں کا تعین کیا تھا انہیں نت نئے عہدے دے کے فیڈرل سیکرٹری بنایا ہوا ہے. کسی کے خلاف کوئی تعزیبی کاروائی نہیں کی. یہ اس لاہور شہر کے اندر دیکھ لیں، 3 دن کی بارش میں پوری زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی. یہ 6ٹھی دفعہ یہ تخت لاہور کا یہ حال ہے. اتنا پانی آج کھڑا ہے. آپ جائیں قذافی اسٹیڈیم میں، آپ قذافی اسٹیڈیم سے ابھی گزر کے دکھائیں مجھے 2 فٹ پانی کھڑا ہے آج بھی. گھنٹے میں لاہور صاف کر یہ باتیں کرتے ہیں پرفارمنس کی. ناظرین، قذافی اسٹیڈیم کا ڈرین نہیں ہے اس لیے نہیں ہوا. موضوعات پر بھی بات ہوئی، اور آخر میں ہم نے بات کی سیلاب کے حوالے سے. ایک دفعہ پھر میں اس بات کو ریٹریٹ کروں گا، زور دوں گا کہ کائنڈلی اپنے تمام اختلافات بھلا کر اس نیشنل ڈیزاسٹر پر توجہ دیں. ہمارے لوگوں کو، عوام کو ہماری بہت ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.